سے سمجھا، کس کو دینے والا سمجھا؟ جب دکان پر بیٹھے گا، سامان تولے گا، اس نے ڈنڈی مار دی، من ربک کا جواب غلط ہو گیا۔ اس نے جھکتا ہوا تول دیا، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا۔ کپڑا ناپنے بیٹھا، صحیح ناپ دیا، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا۔ کم ناپا، من ربک کا جواب غلط ہو گیا۔ سڑک پر نکلا، نگاہیں بے حیا ہو گئیں، من ربک کا جواب غلط ہو گیا۔ نگاہیں جھک گئیں، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا۔ عورت نکلی، بے پردہ نکلی، من ربک کا جواب غلط ہو گیا۔ پردے میں چھپ کر نکلی، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا۔ ایک ایک موقع پر یہ سوال سامنے آئے گا، کس کو رب مان کر زندگی جی رہے ہو؟ اللہ اکبر کی صدا لگی، اٹھ کر مسجد کی طرف چل دیا، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا۔ اپنے کاموں میں لگا رہا، من ربک کا جواب غلط ہو گیا۔ کسی سے وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کر دیا، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا۔ وعدے سے مکر گیا، من ربک کا جواب غلط ہو گیا۔ ہاں، یہ ایسا سوال ہے کہ پل میں پاس پل میں فیل، پل میں پاس پل میں فیل۔ جب تم اس جواب کو رب کے بتائے طریقے کے مطابق دے دو گے، اپنے عمل سے جواب صحیح ہو جائے گا۔ جب تم جواب غلط دو گے، جواب غلط ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی کا اہم ترین سوال ہے، کس کو رب مان کر دنیا میں جی رہے ہو؟ اللہ کو رب مانا، دکان کو رب مانا، اللہ کو رب مانا، پیسوں کو رب مانا، اللہ کو رب مانا، طاقت کو رب مانا، اللہ کو رب مانا، حکومت کو رب مانا، اللہ کو رب مانا، چیزوں کو رب مانا، کس کو رب مان کر زندگی گزار رہے ہو؟ یہ زندگی کا ایک سوال ہے جو ہر دن ہر پل میرے تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے چلے، ان بچوں کو اللہ اس کے رسول کا تعارف کرایا، من ربک کا جواب صحیح ہوا۔ ان بچوں کو اللہ اور اس کے رسول سے ناواقف رکھا، من ربک کا جواب غلط ہوا۔ تم اللہ کے بندے ہو، رب نے تم کو پیدا کیا ہے، رب تمہارا مالک ہے، رب تمہارا خالق ہے، رب تم کو دینے والا ہے، رب تمہاری پرورش کرنے والا ہے، رب تمہارے کہے بغیر سارے انتظامات کرنے والا ہے، ساری ضروریات پورا کرنے والا ہے۔ تم نے رب کو رب مانا ہے تو پھر ہر موقع پر تم کو اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا پڑے۔ من ربک، یہ زندگی کا اہم ترین سوال ہے۔ میرے بندوں، میں تم سے یہ سوال پوچھوں گا کہ ساری زندگی کس کو رب مان کر آئے؟ بیمار ہو گئے، شفا کس کے ذریعے سمجھی؟ دواؤں سے شفا سمجھی یا اللہ کے حکم سے شفا سمجھی؟ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے شکایت کی کہ اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا کروں؟ اللہ نے کہا یہ گھاس ہے، اٹھاؤ، دھو اور اسے کھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھاس اٹھائی، دھوئی اور کھا لی، تھوڑی دیر میں درد ٹھیک ہو گیا۔ چند دن گزر گئے، ایک دن پھر پیٹ میں درد ہوا، خیال آیا کہ اس دن درد ہوا تھا تو گھاس کھا لی تھی، ٹھیک ہو گیا تھا، گئے پھر وہی گھاس اٹھائی، دھوئی اور کھا لی، آج پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ کہنے لگے اللہ اس دن پیٹ میں درد ہوا، میں نے تجھ سے شکایت کی، تو نے کہا یہ کھا لے، میں نے وہ کھا لیا، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا، اور آج بھی پیٹ میں درد ہوا، آج بھی میں نے وہی کھایا لیکن آج درد ٹھیک نہیں ہوا۔ فرمایا موسیٰ پیٹ کا درد اس گھاس سے نہیں ٹھیک ہوتا، پیٹ کا درد تو میرے حکم سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اس دن کھائی تھی میرے حکم سے، آج کھائی اپنی مرضی سے۔ تو شفا گھاس میں نہیں، شفا اللہ کے حکم میں ہے۔ شفا دوا میں نہیں، شفا ڈاکٹر کے پاس نہیں، شفا اسپتال میں نہیں، شفا چیزوں میں نہیں، شفا اللہ کے حکم میں ہے۔ اس لیے بیماری آئی، کس کو پکارا؟ کدھر بھاگے؟ ہاں، گھر میں بچے کو دورہ پا گیا، سب نے آواز لگائی جلدی گاڑی نکالو، ڈاکٹر کے پاس چلو۔ کوئی ایک یہ نہیں بولا جلدی مصلی بچھاؤ، اللہ کے سامنے دھانک رہو۔ یہ بیماری اللہ کے ہاں سے آئی ہے، اس کو دور کرنے والا اللہ۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، من ربک، رب کس کو مانا؟
بڑی مصیبت آئی، بڑی تکلیف آئی، بڑی پریشانی آئی، ان پریشانیوں میں، مصیبتوں میں کہاں بھاگے، کہاں دوڑے؟ مال کی طرف بھاگے، وکیل کی طرف بھاگے، تھانے کی طرف بھاگے، ڈی ایم اور کلیکٹر کی طرف بھاگے، سب جگہ بھاگ 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 تھک گئے، اور تھک ہار کر اب آئے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب دعا کر دو، بہت پریشان۔ حالانکہ رب اللہ کو مانا تھا تو پہلے دعا کرتے، پھر اسباب اختیار کرتے، کہ اسباب میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ چاہے گا تو سبب سے نفع ہوگا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو سبب سے نفع نہیں ہوگا۔ من ربک، کس کو رب مانا؟ رب نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا، زندگی اس طریقے کے مطابق گزاری یا زندگی اس طریقے کے خلاف گزاری، اصول بتائے، حقوق بتائے، جو حق جس کا بتایا وہ ادا کیا، من ربکا کا جواب صحیح ہوا، حق نہیں ادا کیا، من ربکا کا جواب غلط ہو گیا۔ باپ کا دل دکھایا، من ربکا کا جواب غلط ہو گیا۔ ماں کا دل ستایا، من ربکا کا جواب غلط ہو گیا۔ بہنوں کا حق مارا، من ربکا کا جواب غلط ہو گیا۔ میراث تقسیم نہیں کی، من ربکا کا جواب غلط ہو گیا۔ شادی بیاہ کا موقع آیا، مال کی ڈیمانڈ کر دی، سامان کی ڈیمانڈ کر دی، من ربکا کا جواب غلط ہو گیا۔ نبی کے طریقے پر نکاح کر لیا، من ربکا کا جواب صحیح ہو گیا۔ کون سے طریقے پر زندگی گزار رہے ہو؟ کس کو رب مان کر جی رہے ہو؟ رب نے حکم دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اے لوگوں سنو، تمہارے مال میں تمہاری لڑکیوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارے لڑکوں کا ہے۔ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو 2 حصے ملیں گے۔ اور یہ شادی کے جہیز کے علاوہ ہے۔ ہاں، ایک غلط فہمی یہ بیٹھ گئی ہے کہ جی ہم نے تو لڑکی کی شادی کر دی، اس کو جہیز دے دیا، اب اس کا جائیداد میں کیا حصہ، اب اس کا میراث میں کیا حصہ۔ بھائی بھی یہ سوچتے ہیں، باپ بھی یہ سوچتا ہے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بہن کو میراث کا حصہ نہ دے وہ کل قیامت کے میدان میں ڈاکو بن کر کھڑا ہوگا۔ جو آدمی اپنی بہن کو میراث کا حصہ نہ دے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو میراث کا حصہ نہ دے، اپنی ماں کو میراث کا حصہ نہ دے، وہ کل قیامت کے میدان میں ڈاکو بن کر کھڑا ہوگا۔ اور اس ڈکیتی کا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا ڈکیتی کا نقصان یہ ہے کہ 1 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں اس سے لے لی جائیں گی۔